میرے سسرال والوں کے ظلم سہتے سہتے میری شادی کو آج 3 سال گزر چکے ہیں۔ شادی کے بعد پہلا سال امیدوں میں گزرا، دوسرا سال آنسوں میں گزرا اور تیسرا سال خاموش چیخوں میں۔ ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا تھا اور ہر رات ایک نیا درد چھوڑ جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے بیٹا صبر کرو، شادی کے شروع کے سال ایسے ہی ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی یہی سوچ کر اپنا گھر بچانے کی کوشش کی۔ میں نے ہر بات سنی، ہر ظلم برداشت کیا، کیونکہ مجھے یہی سکھایا گیا تھا کہ صبر کرنے والی عورت کا گھر جنت بن جاتا ہے۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ بعض گھروں میں صبر جنت نہیں بلکہ جہنم کی لمبی سزا بن جاتا ہے۔ 1 سال بعد اللہ نے مجھے اولاد کی خوشی سے نوازا۔ میرے گھر میں ایک ننھا سا چاند آیا، ایک خوبصورت بیٹا۔ میں نے سوچا شاید اب سب بدل جائے گا، شاید میری ساس کا دل نرم ہو جائے گا، شاید میرے شوہر مجھے پہلے سے زیادہ سمجھنے لگیں گے۔ لیکن میں غلط تھی۔ میرے بیٹے کی موجودگی نے بھی میرے لیے سکون نہیں لایا بلکہ سسرال والوں کی نفرت کو اور بڑھا دیا۔ میری ایک ساس اکثر کہتی یہ کوئی انوکھی اولاد نہیں ہے، میں نے بھی بیٹے پیدا کیے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اور وہ میرے معصوم بچے کو بھی بوجھ سمجھتی تھی۔ اور میرے شوہر وہ ہمیشہ خاموش رہتے۔ خاموشی کبھی کبھار سب سے بڑا ظلم ہو جاتی ہے۔ میرا بیٹا ابھی صرف 1 سال کا تھا اور ایک رات اچانک اس کو تیز بخار ہو گیا۔ اس کا جسم جل رہا تھا، وہ مسلسل رو رہا تھا، بلک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنے شوہر کو آواز دی، خدا کے لیے میرے بچے کو اسپتال لے جاؤ، اس کو بہت تیز بخار ہے۔ لیکن اسی وقت میری ساس کمرے میں داخل ہوئی اور ایک ایسی بات کہی جس نے میرے دل کو توڑ دیا۔ وہ میرے شوہر سے بولی، بیٹا تم سارا دن کے تھکے ہوئے ہو، یہ عورت ہر وقت ڈرامے کرتی ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ تمہیں تنگ کرے۔ میں یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ میرا بچہ جل رہا تھا اور وہ اسے ڈرامہ کہہ رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا یہ ڈرامہ نہیں ہے، میرا بچہ جل رہا ہے بخار سے، پلیز اسے اسپتال لے جائیں۔ لیکن میری آواز کسی کو سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ میرے شوہر نے بھی اپنی ماں کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ وہ خاموشی میرے لیے موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ میں نے خود بچے کو اٹھایا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے ہاتھ میں کانپ رہے تھے اور میں دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ رات کا اندھیرا تھا اور ایک ماں کی بے بسی بھی۔ اسپتال پہنچ کر ڈاکٹرز نے کہا کہ بچہ ڈی ہائیڈریشن اور تیز بخار میں ہے، اگر دیر ہو جاتی تو خطرہ بھی ہو سکتا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میں نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا اور دل ہی دل میں سوچا اگر آج میں تھوڑی اور رک جاتی تو شاید میرا سب کچھ ختم ہو جانا تھا۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر بھی جب اسپتال آ گئے، ان کے چہرے پر پریشانی تھی لیکن آنکھوں میں بھی ابھی شک بھی باقی تھا۔ میں نے کہا آپ نے امی کی بات سن کر میرے بچے کو خطرے میں ڈال دیا۔ وہ خاموش رہے لیکن اس رات کچھ بدل گیا۔ شاید پہلی بار احساس ہوا کہ خاموشی بھی جرم ہوتی ہے۔ میں رات بھر اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی رہی۔ اس کی بخار میں کمی آ رہی تھی لیکن میرے دل کا درد بڑھ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کیا عورت ہونا صرف صبر کرنا ہے؟ کیا ماں ہونا صرف برداشت کرنا ہے؟ کیا ایک بہو ہونا صرف ظلم ہے؟ میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اگلے دن جب ہم گھر واپس آئے تو سسرال والوں کا رویہ ویسا ہی تھا۔ میری ساس نے کہا یہ سب تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں خاموش رہی کیونکہ اب میرے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن اس بار میری خاموشی کمزوری نہیں تھی بلکہ فیصلہ تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پہلی بار کہا اور صاف الفاظ میں کہا اگر آپ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر میں ایک دم سے میرے شوہر چونک کے اور کہنے لگے تم کیا؟ میں نے کہا کہ میں آج سے اپنے بیٹے کی حفاظت خود کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے یہ گھر چھوڑ کر کیوں نہ جانا پڑے، سب سے لڑنا کیوں نہ پڑے۔ اس لمحے کمرے میں ایسا سناٹا چھا گیا جیسے وقت رک گیا ہو۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر دوبارہ آیا اور کہا کہ بچے کو ICU میں رکھنا پڑے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو نکل گئے، مگر اب وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، وہ آنسو ایک ماں کی طاقت کے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور جو ٹیوبس میں جکڑا ہوا تھا اور آہستہ سے کہا بیٹا اب امی بدل جائیں گی، اب امی کسی سے نہیں ڈریں گی۔ اسی رات میرے اندر کچھ ٹوٹا بھی اور کچھ نیا پیدا بھی ہوا۔ گھر واپس آ کر میں خاموش رہی۔ میں نے پہلی بار صاف الفاظ میں کہہ دیا اگر میرے بچے کے ساتھ دوبارہ کوئی لاپرواہی ہوئی تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ میری ساس چیخی یہ تم ہمیں دھمکی دے رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں یہ دھمکی نہیں ہے، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے۔ میرے شوہر نے پہلی بار اپنی ماں کی طرف نہیں میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا، شاید پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ سب صرف بیماری نہیں بلکہ برسوں کا دباؤ تھا جو اب پھٹنے لگا تھا۔ اگلے چند دن خاموشی سے گزرے مگر وہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس بار خاموشی میں خوف نہیں تھا، اس بار خاموشی میں تبدیلی تھی، اور یہ تبدیلی ابھی شروع ہوئی تھی، ختم نہیں۔ خیر اگلے دن صبح جب میں ICU کے باہر بیٹھی تھی، میرا بیٹا ابھی بھی مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے ننھے ننھے ہاتھوں میں سوئیاں لگی ہوئی تھی اور ہر بیپ کی آواز میرے دل کو چیر رہی تھی۔ لیکن اب میں پہلی والی عورت نہیں تھی، نہ وہ عورت جو ہر ظلم کو خاموشی سے سہتی تھی، نہ وہ جو صرف صبر کے نام پر سب کچھ سہ لیتی تھی۔ اب میرے اندر ایک عجیب سی طاقت آ چکی تھی۔ اس وقت میرا شوہر آ گیا، اس کے چہرے پر تھکن بھی تھی اور شرمندگی بھی۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا تو ہو گیا مگر کچھ بول نہ سکا۔ میں نے خود بات شروع کی، آپ کو پتہ ہے اگر کل رات تھوڑا سا بھی دیر ہو جاتی تو آج میرا بچہ زندہ نہ ہوتا۔ وہ خاموش رہے۔ میں نے آگے کہا اور یہ پہلی بار نہیں ہے، ہر بار میں نے اکیلے لڑائی لڑی ہے، ہر بار میں نے اپنے بچے کو بچایا ہے، لیکن اس
اس بار میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں شاید ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ یہ جملہ میرے لیے کافی نہیں تھا۔ میں نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، غلطی نہیں، یہ لاپرواہی تھی، اور یہ لاپرواہی میرے بچے کی جان لے سکتی تھی۔ وہ زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی وقت میری سانس بھی آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں اب وہی غرور تھا، وہی طنز تھا، اور وہ آتے ہی بولی، اب بچہ ٹھیک ہے نا؟ تم نے پورا ڈرامہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ یہ سن کر میرا دل زور سے دھڑکا، مگر اس بار میں نہیں ٹوٹی۔ میں آہستہ سے کھڑی ہوئی اور بالکل پرسکون آواز میں بولی، بس کریں۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، آج کے بعد اگر آپ نے میرے بچے کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گی، اور اس بار میں واپس نہیں آؤں گی۔ میری آواز میں نہ چیخ تھی نہ رونا، بس فیصلہ تھا۔ میری ساس کو پہلی بار جھٹکا لگا۔ وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ میرا شوہر درمیان میں آیا، امی بس کریں، بچہ ابھی ICU میں ہے۔ مگر بات اب بدل چکی تھی۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول بدلنے لگا، لیکن یہ تبدیلی آسان نہیں تھی۔ سسرال والوں کی نظریں بدل گئی تھیں، کچھ ناراض تھیں، کچھ حیران اور کچھ غصے میں۔ اور میں اب ہر دن اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ کر ایک ہی بات سوچتی تھی، میں نے بہت دیر صبر کیا، اور اب میں اپنے بچے کے لیے لڑوں گی۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اصل طوفان آنا بھی باقی تھا، اور وہ طوفان میرے صبر کا نہیں، میرے فیصلے کا امتحان لینے والا تھا۔ کئی دن گزر کے میرا بیٹا اب خطرے سے باہر ICU میں رہا، مگر اب بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ میں ہر رات اس کے پاس بیٹھی رہتی، اس کی سانسوں کو گنتی رہتی، ہر بیپ کے ساتھ دل دعا کرتا کہ لیکن حالات گھر کے ایسے نہیں تھے جیسے ہونے چاہیے تھے۔ خاموشی سے جو میں نے پہلے فیصلے میں کیے تھے اب سسرال والوں کے لیے ایک چبھتا ہوا سوال بن چکی تھی۔ ایک دن جب میں اسپتال سے واپس آئی تو گھر میں ایک نیا ماحول تھا۔ میری ساس سین میں بیٹھی ہوئی تھی اور رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، میری ساس نے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا، یہی وہ بہو ہے جس نے گھر کو تماشا بنا دیا ہے۔ میں رک گئی، سب کی نظریں مجھ پر آ گئیں، مگر اس بار میرے اندر کوئی خوف نہیں تھا۔ میں آہستہ سے آگے بڑھی اور سیدھا کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، اگر تماشا یہ ہے کہ میں اپنے بچے کی جان بچائی ہے تو ہاں، میں نے تماشا بنایا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میری ساس نے غصے سے کہا، تم ہمیں بدنام کر رہی ہو، ہم نے تمہیں گھر دیا، عزت دی۔ میں نے پہلی بار سخت لہجے میں جواب دیا، عزت وہ ہوتی ہے جہاں ماں کو اپنے بچے کی زندگی کے لیے بھیک نہ مانگنی پڑے۔ میرے شوہر نے مجھے روکنے کی کوشش کی، بس کرو، رشتہ دار بیٹھے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں، اب نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں خاموش نہیں تھی اور نہ ہی میں کمزور تھی۔ میں نے سب کے سامنے کہا، اگر اس گھر میں میرے بچے کی حفاظت نہیں ہو سکی تو میں یہاں نہیں رہوں گی۔ یہ سن کر سب ہل گئے۔ میری سانس چیخی، تو چلی جاؤ نا۔ ایک لمحے کے لیے سب رک گیا۔ میں نے اپنے بیٹے کی تصویر اپنے ذہن میں رکھی، ICU کا وہ منظر، وہ کانپتے ہاتھ، اور پھر میں نے بہت پرسکون آواز میں کہا، ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ میرے شوہر نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا، تم واقعی جا رہی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں جا نہیں رہی، میں اپنے بچے کو بچا رہی ہوں۔ اس دن میں نے اپنا سامان لیا اور میں نے صرف اپنے بچے کی فائلیں، اس کی رپورٹس اور اس کی چھوٹی سی دنیا ساتھ لی، اور گھر سے باہر نکل گئی۔ پیچھے چیختی تھی، الزام تھے، چیخیں تھی، تانے تھے، لیکن میرے سامنے صرف ایک چیز تھی، میرا بیٹا۔ اسپتال میں اس نے پہلی بار آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھا، اور اس لمحے مجھے لگا جیسے میری ساری جنگ، میری ساری تکلیف ختم ہو گئی ہے۔ لیکن اصل زندگی ابھی شروع ہوئی تھی، کیونکہ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک عورت واقعی اپنے فیصلے کے ساتھ نیا راستہ بنا سکتی ہے، یا پھر معاشرہ اسے واپس اسی درد میں دھکیل دیتا ہے۔ کچھ دنوں بعد میرا بیٹا مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ اس دن ہم اسپتال سے واپس گھر آ رہے تھے۔ اس بار گھر کا ماحول مختلف تھا، خاموشی تھی مگر نفرت نہیں۔ میرے شوہر نے میری بات ماننی شروع کر دی تھی۔ میری ساس اب وہ پہلے کی طرح نہیں بولتی تھی۔ شاید وہ سمجھ چکی تھی کہ ایک ماں کی خاموشی اگر ٹوٹ جائے تو وہ صرف آواز نہیں بلکہ پورا نظام بدل دیتی ہے۔ اور میں نے اس دن سمجھ لیا تھا کہ عورت کا صبر کمزوری نہیں ہوتا، لیکن اگر صبر میں اس کی اولاد کی جان خطرے میں آ جائے تو وہ صبر نہیں رہتا، وہ بغاوت بن جاتا ہے۔